شہزادیاں ماشاءاللہ سے 2 ہو گئی ہیں، لیکن یہ زیادہ کام آ رہی ہے ابھی فی الحال تو۔ جو ہماری جمع پونجی ہوتی ہے نا، وہ ہم لگا کے باہر آتے ہیں، ان کی کیا ہے فیس گورنمنٹ نے پے کرنی ہے، جتنے بھی آتے ہیں وہ اسکالرشپ پہ آتے ہیں، گورنمنٹ نے خرچہ پے کرنا ہے، ایون ان کو سیلری بھی دیتے ہیں۔ اچھا ادھر کیا سین ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل فیس خود سے مینیج کرنی ہے نا، تو بھائی وہ صرف اور صرف پڑھتے ہیں، کام کا ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے آج تک کہیں بھی 5-6 مہینے ہو گئے مجھے پارٹ ٹائم کرتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کو میں نے نہیں دیکھا۔ آلرائٹ گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یار کافی دن ہو گئے تھے یونیورسٹی سے، تقریباً میں کٹا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک اور کورس کر رہا تھا، تو ہفتہ ہو گیا آلموسٹ۔ جو بھی پڑھا کچھ بھی میں کور نہیں تھا کر سکا۔ ابھی 2 بجے کلاس ہے، لیکن 10 بجے 10:30 ہو رہے ہیں، میں نکل رہا ہوں گھر سے کہ جا کے پچھلے پورے ہفتے کا کام ریکور کروں، 2 پروجیکٹ ہے وہ جمع کروں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام میں وہ کرتا ہوں جا کے، پھر یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں۔ اوکے یار، گھنٹہ اس کو سٹارٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے صبح شام 30 منٹ، تو کیونکہ ابھی یہ انشورڈ نہیں ہے، انشورڈ ہوگی تو پھر چلا سکیں گے، تب تک صبح شام یہی روٹین رکھنی پڑے گی، صبح آ کے سٹارٹ کرو، شام کو آ کے سٹارٹ کرو، کیونکہ سردی بہت زیادہ پڑتی ہے تو بیٹری بہت جلدی ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے یہ کام کرنا ہی پڑنا ہے۔ بیٹری تھوڑی سی چارج ہو گئی ہے، اب شام کو پھر آئیں گے آدھا گھنٹہ۔ ابھی چلتا ہوں یونیورسٹی اور کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ اب پچھلی پوری کی پوری ویک ضائع ہوئی ہے، اب پتہ نہیں کیسے ریکور کرنا ہے کام۔ 2 تاریخ کو پروجیکٹ دے بھی دیا ہوا ہے، 2 تاریخ کو جمع کرواؤ، وہ بھی کرنا ہے، باقی سلیبس بھی کور کرنا ہے۔ شہزادیاں ماشاءاللہ سے 2 ہو گئی ہیں، لیکن یہ زیادہ کام آ رہی ہے ابھی فی الحال تو۔ ابھی ہلکی ہلکی سی بارش ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، بارش ہوتی ہے تو سردی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں اب کیا چکر ہے، جو بھی چکر ہے جلدی سے ہم یونیورسٹی پہنچتے ہیں۔ اصل میں ہم نے رہائش کر لیا چینج، گاڑی یہ پرانی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، ادھر پارکنگ فری ہے، تو پھر انشورنس بھی نہیں ہوئی ابھی، تو گاڑی ادھر سے لے کے جا بھی نہیں تھا سکتا، تو تب تک ادھر ہی رہے گی جب تک انشورنس نہیں ہوگی، تو ادھر ہی آنا پڑا کرے گا۔ یہ گلی یاد رہے گی زندگی میں۔ تھینک یو۔ اچھا یار، یہ انگریز جو ہیں بچوں کی ویڈیو نہیں بنانے دیتے، جو بھی ہو جائے۔ میں اب ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی ہے کہ یار بچے آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر بند کر لو گے؟ میں نے کہا ضرور جی، کیوں نہیں۔ پتہ نہیں اب یہ کیا چکر ہے، بچوں کی ویڈیو نہیں بننے دیتے۔ ہمارے تو پہلے دن پیدا ہوتا ہے تو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ہاں جی شہزادہ آ گیا ہے، تو بڑے عجیب سا چکر ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اوکے یار، 12 ہو گئے، 12:15 نماز کا بھی ٹائم ہو جانا ہے۔ یہ سائیکل دیکھ رہے ہو بچوں کے لیے، سیٹ آگے بھی پیچھے بھی، 2 بچوں کا بندوبست سائیکل پہ ہو جاتا ہے۔ بہترین۔ ابھی چلتا ہوں، پہلے نماز پڑھتا ہوں، پھر لائبریری جاؤں گا، پھر آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اوکے یار، ابھی میں لائبریری میں بیٹھا ہوں، تھوڑا بولوں گا بھی سلو، کیونکہ ایشو ہوتا ہے لائبریری میں اونچا بولنا تھوڑا سا۔ خیر ڈسکس کرتے ہیں یار، ہم جو پاکستانیوں کے ساتھ، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو ایشو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ڈبل ایشو ہوتے ہیں۔ کیا ایشو ہوتے ہیں جی؟ سب سے پہلے ہم پاکستانی جو ہیں وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کورس چوز کر کے نہیں آتے۔ کیا کرتے ہیں ہم ادھر دیکھتے ہیں جو تھوڑی یونیورسٹی کی فیس ہے چوز کرتے ہیں اور بس نکلنے والی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی میرے خیال سے ہم یہ کرتے ہیں، میرے خیال سے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چوز کرنی چاہیے فیلڈ، اسپیشلی اگر ماسٹرز میں ہم آ رہے ہیں تو۔ بیچلر والوں نے تو چوز کرنی ہوتی ہے فیلڈ، خیر تو 90% جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کورسز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا فائنینشیل، وہ سب کا ہوتا ہے، آل اوور دا ورلڈ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں میرے خیال سے سب کا ایشو ہوتا ہے، لیکن پاکستانی
ہمارا سین یہ ہوتا ہے جو ہماری جمع پونجی ہوتی ہے نا وہ ہم لگا کے باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر آ کے ہم نے فیس کرنی ہوتی ہے خود مینج۔ اب اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی کورس ہے، کوئی ٹیکنیکل کورس ہے، تو اس کی اسٹڈی تو تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ اچھا ادھر کیا سین ہوتا ہے، اگر فار ایگزامپل فیس خود سے مینج کرنی ہے نا تو بھائی دن رات کام کرنا ہوتا ہے، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں بندہ دے پاتا۔ کچھ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ لکی ہوتے ہیں، کوئی 2-3 100 میں سے۔ اچھا باقی اسٹوڈنٹ میں نے جتنے بھی دیکھے نا باقی کنٹریز کے، ان کے ساتھ یہ سین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انڈینز کی بات کریں، زیادہ انڈینز آتے ہیں، جو انڈینز کی بات کریں تو وہ فیس جو ہے تو ان کی فیس مینیجڈ ہوتی ہے پہلے سے ہی، کیونکہ وہ قرضہ لے کے آتے ہیں، جتنا ان کا فل ایکسپینس ہوتا ہے یونیورسٹی کی فی پلس جو ادھر کا ایکسپینس ہے وہ لیتے ہیں، قرضہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر فار ایگزامپل اسٹڈی کے دوران کام کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مل جائے، اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ملے تو ان کی فیس کا ایشو نہیں ہوتا، جس سے پھر وہ اسٹڈی پہ فوکس کر لیتے ہیں اور ڈگری اپنی پوری کر لیتے ہیں۔ ڈگری پوری ہوگی تو پھر ڈگری بھی پوری کرتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھائی کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ بس ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے کسی طرح سے اور بالکل سارا فوکس کام پہ ہے، ارننگ پہ ہے۔ تو انڈینز کا تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ ہے پاکستانیوں کی نسبت۔ پھر کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں، جاب بھی ان کو ملتی ہے جنہوں نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، اسی وجہ سے پھر وہ مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، دنیا کے جس کونے پہ چلے جائیں وہ مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، آئی ٹی اسپیشلی۔ سعودی عرب کی ہمارے ساتھ لڑکی ہے اور باقی جو بھی سعودی عرب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کیا ہے، فیس گورنمنٹ نے پے کرنی ہے، جتنے بھی آتے ہیں وہ اسکالرشپ پہ آتے ہیں، گورنمنٹ نے خرچہ پے کرنا ہے، ایون ان کو سیلری بھی دیتے ہیں۔ پھر نائجیرین ہے، ان کا فیس کا اور چکر ہوتا ہے، ان کی انسٹالمنٹس میں فیس ہوتی ہے یا کیا چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کو ایکسٹینشن فیس میں نہیں دے رہے، نائجیرینز کو پہلی انسٹالمنٹ ہی انہوں نے 2 مہینے کی بتائی ہے، ان کا بھی کوئی گورنمنٹ کا چکر ہے یا کیا سین ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے یار کہ ہم پاکستانیوں کی نا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی لانگ ٹرم، ہم بس یہ سوچ کے ادھر سے نکلتے ہیں کہ ادھر سے پاکستان سے نکلیں بس۔ تو میرے خیال سے ہماری جو سب سے بڑی غلطی یہی ہے، ٹھیک، ادھر آ کے اسٹڈی پہ دھیان نہیں دینا، کمائی کی طرف۔ ادھر ابھی تک 2-4 لوگ جن کو میں جانتا ہوں، ان کے علاوہ میں نے ابھی پاکستانی کسی لڑکے کو نہیں دیکھا جس نے ڈگری کمپلیٹ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈگری کمپلیٹ کر بھی رہے ہیں نا ابھی فی الحال، صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، اسائنمنٹ باہر سے بنوا کے دے دی، ایگزامز آ گئے ہیں، ایگزام زیادہ تر مینجمنٹ کورسز کے ہیں، مینجمنٹ کے اتنے زیادہ ایگزامز بھی نہیں ہوتی، اسائنمنٹ کام ہوتا ہے۔ تو یہ چیز میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے اگر فیوچر کا آپ سوچ رہے ہو۔ تو میرا سین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میری فیس بھی مطلب گھر سے مینیج ہوئی ہے اور میرا کمپلیٹلی فوکس بھی اسٹڈی پہ ہی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، فیوچر اب کسی نے دیکھا تو نہیں ہوتا، ہم بس کوشش کر سکتے ہیں نا۔ تو کوشش تو میری یہی ہے فل کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی جاب ملے، اور میرا کورس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کے، ہمارے اسپیشلی پاکستانیوں کے، اور باقی کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، چائنا کے ہیں فار ایگزامپل، وہ صرف اور صرف پڑھتے ہیں، کام کا ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے آج تک کہیں بھی 5-6 مہینے ہو گئے مجھے پارٹ ٹائم کرتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کو میں نے نہیں دیکھا، چائنا کے اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ گھر سے خرچہ لے کے آتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں اور زیادہ تر واپس ہی جاتے ہیں چائنا میں ہی۔ اب ان کے ملک میں اپرچونیٹیز ہیں نا، ہمارے ملک میں اپرچونیٹی بھی نہیں ہے۔ مطلب سین یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہم آتے ہیں، ہماری کوئی خاص پلاننگ نہیں ہوتی، ود آؤٹ پلاننگ آتے ہیں، بس ہمارا مقصد ہوتا ہے ادھر جا کے بس اوبر کریم چلا لیں گے، پھر وہ ادھر آ کے چلاتے ہی ہیں سارے۔ خیر بیٹر ہے پاکستان میں رہنے سے، پھر بھی بیٹر ہے، لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے۔ تو باقی یار اگر میں کہوں کہ میرے پاس اس چیز کا سلوشن ہے تو کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ جو حالات ہمارے ہوتے ہیں پاکستان میں، جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بندہ لگا کے ادھر تک آتا ہے، جتنی لگائی ہے پھر اتنی اور لگائیں تو ڈگری آرام سے پاس ہوتی ہے، تو وہ پھر پاسبل نہیں ہے، اتنی فائنینشیل
کنڈیشن جو ہے وہ ہماری اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ ہم اتنا مینیج کریں. تو میرے خیال سے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. حال جو ہیں وہ پاسبل نہیں. اب گورنمنٹ تو ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتی، نکمی ترین گورنمنٹ ہے. تو ایک یہی حل ہو سکتا تھا کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ جو ہے قرضہ ہنسنا دے، سود کے بغیر کوئی قرضہ دے کے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج لے. تو حال تو بہت سارے ہیں، لیکن افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ابھی لاسٹ پورا ویک میرا ویسٹ ہی گیا ہے، پورا سلیبس ریکور کرنے والا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کروں، کدھر سے شروع کروں. تو دیکھتا ہوں کیا سین ہوتا ہے. ابھی میرا بھوک لگی ہوئی ہے، دل ہے گھر جاتا ہوں، کچھ کھاتا پیتا ہوں، پھر گھر پڑوں گا. ادھر صبح کا آیا ہوں، یقین جانو کچھ بھی نہیں پڑا گیا. میرا فوکس جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر پا رہا کام پہ. کچھ دن ادھر ادھر معاملات میں لگا رہا ہوں، اور بہت ساری ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بس دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. ابھی میرے حال سے بیسٹ یہی ہے کہ میں جاتا ہوں گھر، کچھ کھاتا پیتا ہوں، ادھر بیٹھ کے ٹائم ہی ضائع کر رہا ہوں. یہ دیکھو یار مزے کی چیز، یہ نیچے سے جو سیڑھی ہیں ان کے نیچے سے ہلکا ہلکا سا سیمنٹ اترا ہے، ٹھیک ہے. اگلوں نے بند کر دیا ہے کہ کہیں کوئی گر نہ جائے، کوئی اینٹ غلطی سے بھی نیچے نہ گر جائے اور کوئی بندہ نہ گر جائے. یہ ہوتی ہے لوگوں کی حفاظت. مطلب ہلکا ہلکا سیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ یار نکل گیا نیچے سے. انہوں نے ادھر پورے کا پورا راستہ ہی بلاک کر دیا ہے. فل اندھیرا ہو چکا ہے، عوام ساری گھروں کو جا چکی ہے، صرف میری اکیلے کی سائیکل کھڑی ہے. اوکے جی گائز، تو گھر الحمدللہ آرام سکون سے میں پہنچ گیا ہوں. ابھی رکھے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے. لوبیا صبح کا بنا دیا تھا، صبح اٹھ کے میں نے کہا لوبیا ٹائم لیتا ہے، صبح صبح نماز کے بعد میں نے وہ رکھ دیا. لوبیا تیار ہے، اس کو بس گرم کرنا ہے، بوائل پڑا ہوا ہے. چاول بوائل کریں گے، سمپل سا طریقہ ہے، سمپل سی خوراک ہے. زیادہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم ہی نہیں ملتا کرنے کا. اور یار ابھی جانا ہے گاڑی کو چل کے سٹارٹ کرنے آدھا گھنٹہ، وہ الگ کام رہتا ہے. تو اللہ کرے اب میری انشورنس ہو جائے آج کل تک، تاکہ پھر کوئی نظام چلے، کام چلے. اوکے جی، کھانا شانا کھا کے ابھی میں جا رہا ہوں گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.